ایک بار اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس سے کہا شہزادے میں نے کسی کو کبھی مرتے نہیں دیکھا، توجہ کر، میں نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھائی بندوق اور چلا دی رستے پہ چلنے والے مسافر پہ، میری جان نہیں مرتے دیکھا تو مرتے دیکھ لو۔ وہ تڑپ گیا۔ یاد رکھنا ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے بڑا میں نہیں ہوں، بڑا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ مظلوم کسی مذہب کا ہو، مظلوم مظلوم ہے۔ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس پہ بھی ظلم مت کرو۔ اسلام کہتا ہے چوٹی پہ بھی ظلم مت کرو۔ اسلام کہتا ہے مینڈک پر بھی ظلم مت کرو۔ اسلام کہتا ہے کچے پھلوں کو بھی توڑ کر کچے پھلوں پہ ظلم مت کرو۔ اسلام کہتا ہے پسو پہ بھی ظلم مت کرو، ظلم کسی پہ مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تم ان پہ ظلم کرو گے بدلہ اللہ لے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم دوسروں پہ ظلم کرتے تو اپنی جگہ، اپنے آپ پہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ یہ عیاشیاں کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو ایک دن وہ آئے گا جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، نہ طاقت نہ قوت نہ سطوت کچھ نہیں، ڈگریاں بھی کام نہیں آئے گی، سب قبر کے باہر رہ جائے گی، اور اس وقت اللہ کی عدالت میں ہمیں حساب دینا ہے۔ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو دعوت دیتے رہو گے؟ یاد رکھنا جو لوگ جوانی میں گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھاپا ایسا دردناک عطا کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی۔ جوانی میں گناہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ آج ایک فقیر قادری کے دل کی صدا، میں دل کے درد کو آپ کے دلوں تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، آج جوانی ہے، عیاشی نہ کرو، ورنہ یہ جوانی ڈھل جائے گی اور بڑھاپا جلد آئے گا۔ اس وقت اتنی قسم پرسی اور دقت اور تکلیف ہوگی، جا کے پوچھو ان بوڑھوں سے جو پوری رات عیاشی اور آوارگی میں گزارتے تھے، آج بستروں میں چادر میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں، کوئی ان پر رحم کرنے والا نہیں۔ پوتوں کو آواز دیتے تو پوتے چھوٹے چھوٹے بھی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں۔ ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ بیماریوں نے یوں گھیر لیا ہے کہ نجات کا نام نہیں۔ یاد رکھنا آج اللہ نے جوانی دی ہے، یہ جوانی کل نہیں رہے گی میرے بھائی۔ آج زنا کے اڈے کی طرف نہ جا میرے بھائی، آج جو ہے ایئر فون لگا کر کانوں کے اندر گانے نہ سن میرے بھائی، میوزک کا دل ڈالا نہ بن میرے بھائی، نشے کی طرف نہ جا میرے بھائی، حرام کی طرف نہ جا میرے بھائی، ظلم کی طرف نہ جا میرے بھائی، اس لیے کہ اصل قوت اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ ایک وقت آئے گا مرنے کے بعد جب حساب ہوگا، لیکن قدرت کا حساب تو مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب دردناک بڑھاپا آتا ہے، اللہ اکبر، جا کے ان بوڑھوں سے پوچھو جو آج مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، جا کے ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ اکبر، جو بریج کے نیچے ٹھنڈیوں کے اندر ٹھٹرتے ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے جوانی میں کیسی رنگریلیاں کی تھی۔ یاد رکھنا جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اپنے آپ پہ ظلم مت
کرو، گناہوں کے اڈوں کو آباد نہ کرو. جوانی چلی جائے گی، پاپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، گناہ باقی رہ جائیں گے. اپنے ایم کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے مسلک کی طرف آؤ. کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ آئیے، کیوں پیدا کیے گئے تھے؟ اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. ایک حکایت لکھی گئی ہے، ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ٹیکتے ایک گلی سے گزر رہا تھا. ایک بڑے میاں جن کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے وہ گزر رہے تھے. ایک جوان کو شرارت سوجی اور اس جوان نے اس بوڑھے کی مزہ لینے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس لیے کہ کمر جھکی ہوئی تھی تو گردن نیچے تھی. اس جوان نے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بڑے میاں بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے ناراض ہونے کی بجائے، اس کی بات کا برا منانے کی بجائے، اس کو نصیحت کرتے ہوئے ناصحانہ جواب دیا. کیا فرمایا؟ بیٹا میں اپنی گم شدہ جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی گم ہو گئی ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. فوراً جوان کے کان کھڑے ہو گئے، بابا جوانی بھی ایسے ملتی ہے؟ فرمایا بیٹا ڈھونڈ تو بہرحال اسی کو رہا ہوں، اس لیے کہ جب میں تیری طرح جوان تھا تو میں بھی تیری طرح منچلا تھا، میں بھی تیری طرح گناہوں کا عادی تھا، میں بھی تیری طرح گناہوں کا دل ڈالا تھا. میری جوانی چلی گئی، آج میں اس جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں. تجھے نصیحت کرتا ہوں اے جوان، اس سے پہلے کہ یہ پوزیشن آ جائے کہ تو بھی بڑھاپے میں جوانی کو ڈھونڈے، اچھا عمل کر لے، نیک عمل کر لے، پرہیزگاری کر لے، تقوی اختیار کر لے. آج ہر جوان کی مینٹلٹی یہ بنی ہوئی ہے، مولانا ابھی تو جوان ہے، جب بوڑھے ہوں گے تب عبادت کریں گے. میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ بوڑھے ہوں گے یہ گارنٹی کس نے دی؟ کیا جوانی میں موت نہیں آئے گی؟ کووڈ میں 32 سال کے جوان سامنے چلے گئے. ہم نے اپنے کئی دوست کھو دیے، آپ نے کئی دوست کھوئے ہوئے. آپ کو یہ بھی بتاؤں پورے گھر ویران ہو گئے، پورے گھر اجڑ گئے. مسلمانوں کے قبرستانوں کے اندر لاشوں کے انبار لگے. برادران وطن کے مرگھٹوں پر جلانے کے لیے قطاریں لگی. کیا یہ عبرت نہیں؟ عیسائیوں کے مذہبی قبرستانوں کے اندر جنازے دیکھے گئے. اور پھر کیا عبرت کی بات تھی؟ باپ کے جنازے میں بیٹا نہیں جا سکا، بیٹے کے جنازے میں باپ کی شرکت نہیں ہوئی. جن لوگوں کو پیچھے لوگ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، ان کو دیکھ کے لگتا تھا مرے گا تو پبلک سمائے گی نہیں. ان کے جنازے میں 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے شرکت نہیں کی. جو لوگوں کے جذبات بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے تھے، میں ان کے نام لے سکتا ہوں. ممبئی کے ایک صاحب فلمی دنیا میں بڑا نام رکھتے تھے، کووڈ میں مرے کتنے لوگ ان کے ساتھ. آپ اندازہ کریں، یہ دنیا ہے، دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا تماشا نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جوان جنازے میں ہزاروں جائیں، لاکھوں جائیں، کروڑوں جائیں، یاد رکھنا جنازے میں کسی کے کتنے بھی جائیں، قبر کے اندر کوئی نہیں جاتا. قبر میں تو صرف تمہارا عمل جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا اندر تک. اندر تو صرف تمہارا عمل جاتا ہے. اگر جنازے میں لاکھوں بھی ہو اور اللہ راضی نہیں ہے تو پھر جہنم ٹھکانا ہے. لیکن اگر جنازہ کوئی نہ پڑھے بلکہ لاش پڑی رہ جائے اور اللہ راضی ہے تو وہ اسے جنتی جوانوں کا سردار. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، علیہ السلام. امام حسین کے جنازے میں کون تھا لیکن اللہ ان سے راضی. تو دیکھو آج بھی حسین کے ڈنکے بج رہے. تو اگر کسی ہیرو کے یا کسی نچنیا کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھو یا کسی سیاسی لیڈر کے جنازے میں لاکھوں لوگ دیکھو تو متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ یہاں بات
تعداد کی نہیں ہے، یہاں بات اللہ کی رضا کی ہے۔ ہاں اللہ والے کے جنازے میں اگر لاکھوں لوگ آ جائیں تو پھر بات یہ ہے کہ اس کے جنازے کی برکت سے لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ الگ عنوان ہے، لیکن یاد رکھنا تو میں یہ کر رہا تھا، جنازے میں کتنے آ جائیں، یہ صاحب آ گئے، وہ آ گئے، وہ عمل جائے گا قبر میں۔ آپ کے جنازے میں شریک ہونے والے لوگ نہیں جائیں گے، عمل جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہے، آپ بتائیں اللہ کو کتنا راضی کیا، خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے۔ ہم روزانہ عہد کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھیں گے، اب نماز پڑھیں، کل سے پڑھیں، کل سے۔ یاد رکھنا کل کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، کل نہیں ابھی، آج اسی وقت ہم سب، میں بھی اور آپ بھی توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم زندگی بدلیں گے، زندگی چینج کریں گے، تبدیلی لائیں، نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نہیں کریں گے وہ کام جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے ہماری صحت میں فائدہ ہوگا، صحت سدھرے گی، عمر طویل ہوگی، طاقت ملے گی، چہرہ رونق والا ہوگا، چہرے پر حسن آئے گا، جمال آئے گا۔ کاسمیٹک آئٹم چہرے پہ ملنے سے چند منٹ تک کے لیے چہرہ خوبصورت لگتا ہے، ہمیشہ نہیں، لیکن نیکی کرنے سے زندگی میں بھی چہرے چمکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی جنازے میں چہرے چمکتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اٹھو گے تو بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے آج سے عہد کرو، 2 باتیں، گناہ چھوڑ دیں گے اور نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے اگر دیندار کسی کو بننا ہے تو اس کو نماز کی طرف آنا چاہیے، نماز چھوڑ کر ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ آج ہمیں نماز کی فرصت نہیں، یاد رکھنا نماز مومنوں کی معراج۔ نماز، صحابہ کہتے تھے کہ مسلمان اور کافر میں ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اب آپ بتاؤ، ہم جو وہ کیا کیا بن گئے، ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، برکاتی، اشرفی، رضوی، حشمتی، ہم سب بنے، سنی بن گئے، اپنے آپ کو جنتی بھی کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب بنے میرے بھائی، کیا رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے ہم ویسے مسلمان بھی بنے؟ آپ بتائیے، میری آج کی گفتگو اپنے عاشقان رسول بھائیوں سے ہے، بتاؤ سب بنے، مسلمان بھی بنے، جیسا مسلمان حضور بنانے آئے تھے۔ مجھے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن بتاؤ ہم مسلمان سب کچھ ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی بنے، بتاؤ۔ صحابہ کہتے کہ ہم فرق کرتے تھے نماز کی وجہ سے، جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں ہے۔ سب کے فتووں کا خیال ہے، کبھی صحابہ کے فتووں کا بھی خیال کیا کہ ہم پر صحابہ کا کیا فتوہ ہے، صحابہ ہمارے بارے میں کیا رائے تھا؟ میرے بھائی آپ بتائیں کہ آپ نماز چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو، حقیقی مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو۔ مسلمان کون؟ زندگی میں نماز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑنے والے کافر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا۔ حنفی ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا خیال ہے، میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، خوف ہے کہ جب اس کی موت قریب آئے گی تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اونڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔
مرتے وقت کیا پیاس لگتی ہے، اور لوگ رشتہ دار قطرہ قطرہ ڈال کر کے ہماری پیاس کو اور بڑھا رہے ہو، کیونکہ جب پیاس شدت کی لگے اور کوئی قطرہ منہ میں ڈال کر کے روک لے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائی، مرنا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں بہانے کرتے ہو، کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو؟ اگر وقت نہیں ملتا تو پھر ہم ٹی وی 3-3 گھنٹے فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہیں، 1-1 گھنٹے کی سیریل کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جب وقت نہیں ملتا تو دوستوں کے ساتھ 4-4 5-5 گھنٹے کیسے گھوم لیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ دوست جو قبر کے اندر نہیں آئے گا اس کے لیے وقت ہے، وہ فلمیں جو جہنم میں لے جائے گی اس کے لیے وقت ہے، وہ بال بچے جو قبر کے اندر نہیں آئیں گے ان کے لیے وقت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں، اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوبصورت شکل بنائی، وہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل، کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر اترانے والوں کبھی سوچا یہ خوبصورت شکل اللہ نہ دیتا اور یہ بدصورت شکل بنا دیتا، بلکہ اللہ اکبر، چہرہ انسانوں کی طرح ہونے کی بجائے اگر چوہے اور بندر کی طرح چہرہ ہوتا تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا؟ اللہ سے کوئی کہنے جاتا معاذ اللہ کہ تو نے میری شکل ایسے کیوں بنائی؟ کتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں روشنی جا سکتی تھی، نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ وہاں کسی چیز کا گزر تھا، نہ ماں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ باپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ بہن بھائیوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، بتاؤ وہاں ہم کو روزی